سر اپنی زندگی میں دعا شامل کریں. ہم لوگ دعا ایک ایسی چیز ہے جو رب اور آپ کے درمیان میں تعلق کی نشانی ہے. اٹھتے بیٹھتے دعا کیا کریں. کوئی دعا اپنے منہ میں کوئی سنت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسنون دعائیں میں سے کوئی دعا لے لیں. کوئی دعا پکڑ لیں. نہیں یاد ہوتی تو اردو میں کہہ دیں. آپ کا رب ہر زبان سمجھتا ہے. کوئی دعا اس کو ضرور اپنی زندگی میں شامل کریں. اپنے منہ سے الحمدللہ نکالا کریں, دل سے نکالا کریں. کیا جی؟ دل سے ذرا کہیں الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک ہے جی. استغفار کیا کریں. ہر روز اللہ سے معافی مانگا کریں. یا باری تعالیٰ میں بندہ ہوں, میری کمیاں ہیں, کوتاہیاں مجھے معاف فرما دیں, میری کمزوریوں کو معاف فرما دیں. رسپیکٹ یور جاب, لو یور جاب. اپنے کام کو عزت کی نگاہ سے دیکھیں, اپنے کام کو محبت کی نگاہ سے دیکھیں. کام ہی آپ کی یاد رکھیے گا عبادت ہے. کام سے بڑی عبادت کوئی نہیں ہے. میری زندگی کی پریکٹس ہے. میں آپ کے ساتھ دل کھول کے باتیں اس لیے کر رہا ہوں, شو آف نہیں ہے, دل سے بات اس لیے کر رہا ہوں کہ میری پریکٹس ہے. جو فائدہ مجھے ہوتا ہے آپ کو بھی ہو جائے گا. میں نے زندگی میں شاید ہی کوئی ایسا لیکچر ہوگا جو بغیر وضو کے نہیں ہو. میں پہلے وضو کرتا ہوں, کیونکہ وجہ یہ ہے جس کام کو میں عزت دار نہیں سمجھتا اللہ مجھے اس میں سے عزت کیسے دے گا. اور میں نے آزما کے دیکھا. رسپانسبل کا مطلب ہے اپنی ابیلٹی کا رسپانس, ابیلٹیز کا بہترین رسپانس دینا. جو کر سکتے ہو کر کے دکھانا, یہ لیڈر کی اپروچ ہوتی ہے. اور رشتے نبھانے کا کلیہ بتا رہا ہوں, 2 کلیے ہیں. ایک قربانی دینا, سیکریفائز کریں. سیکریفائز کیے بغیر رشتے نہیں نبھا سکتے. اور دوسرا درگزر کر دیں, معاف کر دیں. رشتہ بندہ بچا لیں, اشیاء کی خیر ہے. آزما کے دیکھیے گا, اشیاء واپس آ جاتی ہیں, بندہ نہیں آتا. زندگی میں 100 بار ایسے ہوا ہے کہ آپ نے بندہ بچا لیا ہوگا, بندہ بچ گیا, چیز جو گئی تھی وہ پھر آ جائے گی, پیسہ جو گیا تھا پھر آ جائے گا. سر جی رشتے نبھائیں اپنے. اللہ نے صحت, شفا اور برکت وہ اپنے رشتے نبھانے میں رکھی ہوتی ہے. آپ بیٹا اچھا نہیں ہے نا, آپ پولیس آفیسر بھی اچھے نہیں ہوں گے. یہ لکھ لیجئے گا, یہ نہیں ہو سکتا. آپ باپ اچھے نہیں ہے نا, آپ انسان بھی اچھے نہیں ہیں. آپ ایک اچھے ہسبینڈ نہیں ہے نا, ذمہ دار ہسبینڈ جسے کہتے ہیں. اس کا مطلب کیا, جو ذمہ داری ہیں, فرض آپ پہ لازم ہیں, فرائض ہیں, وہ پورے کریں. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ تو آپ جتنے رشتے ہیں وہ نبھائیں, اپنے بہن بھائیوں کے رشتے نبھائیں. میں نے کبھی بڑا پہلے نا, ویسے جب میڈیٹیشن اور یہ مائنڈ سائنسز سیکھی تو ہمیں ایک پوائنٹ بتایا گیا, دنیا میں انہوں نے ریسرچ کی, دنیا کے جو ہائی اچیورز ہیں جب ان کے سامنے چیلنج آتا ہے نا وہ کام ہو جاتے ہیں. ان کے ہاں کہیں نہ کہیں یہ چیز پریکٹس میں آ چکی ہوتی ہے کہ بڑے چیلنج, مسئلے اور بڑی بڑی پرابلمز فوری طور پہ ایکسیپٹ کر کے کام ہو کے سوچنا ہے کیا ہونا ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں وہ بندہ جو اچیور نہیں ہے وہ مسئلے کی حالت میں سکیٹرڈ ہو جاتا ہے, وہ بکھر جاتا ہے. شکر گزار انسان بنے, اللہ کا شکر ادا کیا کریں. 2500 لوگ سلیکٹ ہوئے ہیں, یہ کانسٹیبل کی سیٹ تھی, اور ہزاروں لوگ بھرتی نہیں ہو سکتے. یار اللہ کا شکر ہی ہے نا, برسر روزگار ہو, اللہ کا شکر ہی ہے نا صبح ناشتہ کر کے آئے ہو, اللہ کا شکر ہے نا زندگی چل رہی ہے, اللہ کا شکر ہے نا سارے معاملات چل رہے ہیں. شکر گزار انسان ہو. صحت کا بھی شکر ادا کرو, رشتوں کا بھی شکر ادا کرو, اللہ نے جو نعمتیں دی ہیں اس کا بھی شکر ادا کرو, جو وقت دیا اس کا بھی شکر ادا کرو, جو وسائل دیے ہیں اس کا بھی شکر ادا کرو. اگر خیر کا بندہ کہے کہ یار تو بڑا چنگا بندہ ہے, آپ کی خوش قسمتی ہے. اگر بد بندہ کہہ دے, بدنام بندہ کہہ دے, اگر ڈاکو کے یار ہے بڑا اچھا سب انسپیکٹر یا انسپیکٹر یا کانسٹیبل بڑا اچھا ہے, پا جی تسی 2 نمبر ہو گئے, یہ بدنامی والی گل ہے. سمجھ آئی کہ نہیں آئی؟ اپنی زندگی میں اصول بنائیں, اچھوں میں جانے جائیں. اگلا کیا اصول ہے جی؟ آپ کی پہچان اچھے لوگوں میں ہو. سر جس کو اللہ نے عزت دی اس کی عزت ضرور کریں, اور یہ آپ کا دل گواہی دیتا ہے. ایک عہدے کی عزت ہوتی ہے, وہ تو ساری کر رہے ہوتے ہیں. آپ کا دل گواہی دیتا ہے یار اس کو کوئی نہ کوئی اللہ نے رنگ لگایا ہوا ہے, آپ سے عمر میں بڑا ہے, کوئی علم میں بڑا ہے, کوئی رتبے میں بڑا ہے, اس کی رسپیکٹ کریں. عزت دار کی عزت کریں, آپ کی عزت بڑھنا شروع ہو جائے گی. میں نے یہاں تک دیکھا ہے عزت دار لوگوں میں بیٹھے تو آپ کی عزت بڑھ جاتی ہے. رابرٹ کیوساکی کہتا ہے کہ پیشن کو فالو کرنا بڑا امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ پیشن کو فالو کرنے کی بجائے بنے بنائے ٹرینڈز کو فالو کرتے ہیں, اور ٹرینڈز ہمیں پھر کسی کھڈے میں جا کے گرا دیتے ہیں. میرے پاس بڑی مائیں آتی ہیں, وہ کہتی ہیں جی جیسے مردوں کے گولز ہوتے ہیں, ٹارگٹس ہوتے ہیں, ایمز ہوتے ہیں, ہمارے بھی ہونے چاہیے. میں کہتا ہوں جی دیکھو میری بات سنو, دنیا کا سب سے بڑا کنٹریبیوشن اولاد کی تربیت اور اچھی اولاد معاشرے کو دینا ہے, اچھا شہری بنا کے دینا ہے, اچھا مسلمان دینا ہے, اچھا انسان دینا ہے. اگر آپ یہ کام گھر سے کر رہے ہو
انسان کا بچہ اپنی ماں کو کئی سالوں تک چمٹا رہتا ہے. سب دا بچہ ہو جاتا ہے پیدا ہو, باقی مخلوقات کے بچے جو ان سے پیدا ہوتے ہیں وہ جاتے ہیں, انسان کا بچہ چمٹا رہتا ہے. بنیادی طور پہ وجہ کیا ہے؟ ماں سے بچے کو ملنی ہوتی ہیں عادتیں, طریقہ کار, اطوار, یہ ماں سے ملتی ہیں چیزیں. اگر ماں مضبوط نہیں ہے اور ماں کے پاس یہ کہہ لیجیے ایسٹس, اچھی سوچ کی, خواب دیکھنے کی, موٹیویشن کی, ڈٹرمینیشن کی, جگرے کی, ہمت کی, یہ ماں کے پاس نہیں ہے تو بچوں کی شخصیت دبی دبی ہوتی ہے. مرد کا کام بنیادی طور پہ ہے کمانا, ارن کرنا, انجن والا رول ہے. بالکل ٹرین کی مثال دی جاتی ہے کہ ٹرین میں ایک انجن ہوتا ہے, ایک اس کے پیچھے ڈبہ ہوتا ہے, ایک اس کے پیچھے آخری پھر ڈبہ ہوتا ہے. تو فیملی ایک ٹرین کی طرح ہوتی ہے. مرد اگر انجن والا رول پلے نہیں کرے گا تو یاد رکھنا یہ برڈن عورت پہ پڑے گا, گاڑی میں چلنا. جب مرد اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا تو یہ طاقتور انجن جسے مرد کہتے ہیں یہ اپنی ذمہ داریاں شفٹ کر دے گا عورت پہ, عورت کو کام کرنا پڑے گا.